کتنی بڑی فورن پالیسی گائیڈ لائن دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے. ایز از، مطلب کوئی رتی برابر بھی کنفیوژن نہیں ہے اس کے اندر. بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا. ماڈرن ڈے سینسبلٹی. جب بھی موقع آیا ہے ہم نے پہلے 3 چیزیں ختم کی کہ نہیں نہ ہم نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، نہ ہم نے قرآن کی آیتوں کو جو لا لگتا ہے وہ نہیں لگانا، بلکہ بیچ میں اب اہم ایکارڈ کر دینا ہے. کتنی خوشی کی خبر ہوتی ہے، اب آئی میں اپنے وعدہ کر لیا پاکستان، اور پیسے آ گئے، پیسہ بچوں پیسے آ گئے، کل سے کھانا ملے گا تم سب لوگوں کو. کتنے کلیئر تھے وہ لوگ، اور اس کے باوجود بھی یہ کتنے بے شرم تھے ان کے یہ عرب گورنمنٹس. ڈیسک بیس اکانومی سے کیسے سر نکلا جائے. سر اس کا بیسٹ طریقہ ایران نے دے دیا. امریکن تو شوق میں چلے گئے کہ اس وقت ایران کی چاندی ہے امریکہ میں. چائنا پاکستان پہ تو کئی جگہوں کے اوپر اب ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا یہ آپریشن سندور کے بعد، مگر کبھی نہ کبھی تو یہ بم پھٹنا ہے. ضروری کہ راستہ روک کے کمایا جائے، فیسیلیٹیٹ کر بھی کمایا جائے، لیکن ہم نے اس کو بھی اپرچونٹی کو ضائع کی. اتنی آبویس چیزیں ہیں جو کہ استعمال نہیں کی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور جگہ پہ بلیک میل ہوئے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی اپرچونٹی کو یہ مس کر رہے ہوں. پاکستان کو فوری طور پہ اپنی فورن پالیسی ریویو کرنی پڑے گی. ابرائے حرمت سے زیادہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ بحر عرب کے اندر ہمارے پاس. چائنا کو ایران کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا اس وقت بیسٹ اپرچونٹی تھی، اور اگر یہ اسلام کے نام پہ جھوٹی نیت سے بھی جاتے تو پاکستان کی چاندی ہو جاتی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین حضرات، مخبر صادق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دور کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں ایک حدیث ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں صاحب علم شخصیت موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوشک ان یزیح البحر الشرق، کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جب یہ جو مشرقی سمندر جسے خلیج فارس کہتے ہیں، یہ تقریباً اس قابل نہیں رہے گا کہ آپ اسے کوئی استعمال کر سکے. حتیٰ لا یجری فیہ سفینۃ، اس میں کوئی کشتی نہیں چلے گی. حتیٰ لا یجوز اہل القریۃ الی القریہ، اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہیں جا سکیں گے. وذالک عند الملاحم، اور یہ بڑی جنگوں کے درمیان ہوگا. وذالک عند خروج المہدی، اور یہ خروج مہدی کے قریب کے زمانے. یہ حدیث بعین ہی یعنی اسٹیٹ آف ہرمز گزشتہ کئی صدیوں سے اسی طرح موجود ہے، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی قوت نے اس کو بند کیا ہے، جس پر لڑائی ہوئی ہے. آج اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو اس وقت عربوں کے اندر الائنسز بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس وقت وہ لوگ اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے سیکورٹی ارینجمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت امت اور بحیثیت پاکستانی، جو کہ ایک اس وقت ہمارا وطن اس وقت ہے، جو کہ ہم موجودہ جتنی بھی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ساحل عظیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، یہ جو آج کی جو خبریں ہیں ایرانیوں کی اخباروں میں، باقی اخباروں میں، کہ گزشتہ 15 دن میں عربوں نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ہم نے جو 30-40 سال سے امریکہ پہ بھروسہ کیا تھا، وہ بھروسہ فیل ہو گیا ہے، اور اس بھروسے کو ہم، اور پھر اسرائیل کے حوالے سے ہم نے اپنی سیکورٹی کو کیا تھا، لیکن وہ سیکورٹی اب وہ دوسرے الائنسز بنا رہے ہیں. کہیں سے اور کو فوج آ جائے، کہیں سے اور بندے آ جائیں، روس سے آ جائے، چین سے آ جائے، انڈیا سے آ جائے، پاکستان سے آ جائے، جو جہاں کو لڑنے مرنے مارنے والا ہے، جو کچھ چوکیداری کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے خون دے سکتا ہے، اس کو لے آیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اندر بھی جنگ شروع ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو اس وقت اس امن کی صورتحال کے جو بین بجا رہے ہیں، ہم کہتے یہی ہیں کہ یہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو اور ایک وقت آنا ہے کہ جس دن ٹرمپ نے فیل ہونا ہے تو اس نے ساری ذمہ داری ہمارے کھاتے میں ڈال دینی، اور اس نے کہنا ہے کہ یہ ان کے مشوروں سے میں چلتا تھا، اور جس طرح کی ٹرمپ کی عادت ہے اور فیلئر.
آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے طوفان اس حدیث کے حوالے سے، اور کیونکہ اب جب ترتیب میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امن صلح والی بات ہو جائے کہ یہ چلے گی ایسے؟ نہیں سر، میں پرانا ٹرینڈ بھی یہی کہتا ہے، اور ابھی کا ٹرینڈ بھی، اب تو خیر ظاہر ہی ہو گئی ہیں کچھ چیزیں تو ایسی ننگی ہو کے ظاہر ہو کے سامنے آئی ہیں کہ اصل میں دین کا کوئی مطلب نہیں تھا، ادھر کوئی ویلیو نہیں تھی، کہ مسلمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اسلامک آبجیکٹیوز کا کوئی تعلق تھا اس بات سے۔ عرب نے تو بتا دیا کہ بھیا بات ساری پیسوں کی ہے اور ہم اپنی اپنی کھیلیں گے۔ اگر یہاں پہ برازیل ہوتا سعودی عرب کی جگہ، وہ بھی وہی کام کرتا، بلکہ شاید تو پھر اس کے اندر تھوڑی سی ریشنل سینس ہوتی۔ کیوبا ہوتا تو زیادہ بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ کیوبا تو پھر تو کہانی ختم ہو جاتی، کہانی ختم ہو جاتی۔ اس نے تو امریکہ کو نہ ڈال دی، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہم سم ہاؤ، آپ نے حدیث سے بات شروع کی ہے، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ حدیث کو مانتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث کے بارے میں وہ جو پروفیسیز ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنی لائف ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی نسلیں ڈیزائن کرنی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو قرآن کی نہیں، ایک طویل عرصے تک تو آج سے 20-25 سال 9/11 سے پہلے یہ جو فتن کے دورے میں بارے میں حدیثیں ان کو لوگ کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث، جی ہاں، لیکن اب جو ایک ایک کر کے کھل کے سامنے آنے لگی ہیں تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں جب شام پہ پابندی لگے گی، یہ طرز ہی نہیں تھا اس وقت معاملات کا، پابندیاں لگانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بتایا، نہ دینار آئیں گے تو ہمیں، نہ کوئی اور کفیر روک لیں گے، اور اہل مغرب روکیں گے یا اہل روم روکیں گے، یعنی تمہارے پر پابندی اہل روم کو لگاتا تھا پابندی، اور نہ ہی روم کے پاس 80 جھنڈے تھے، جی وہ تو ایک جھنڈا تھا اس کے پاس۔ سو جب عراق پہ پابندی لگی تو اجمیوں کی طرف سے، شام پہ پابندی لگی تو رومیوں کی طرف سے، یا میں مکس کر رہا ہوں، اور جھنڈوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب تھا الائنس۔ اس وقت تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، روم کی اپنی سب سے بڑی فوج تھی، ایک ہی جھنڈا تھا، ایک ہی فوج تھی۔ سو یہ سارے معاملات ایسے تھے کہ جو ہمارے لیے فزکس کی، سائنس کی ویلیو رکھتے تھے کہ دس از دا فائنلی کویشچن، اس سے آپ ریورس انجینئر کرو باقی یہ معاملات۔ ہم نے کبھی اس طریقے سے حدیث کو نہ پڑھایا، نہ سیکھا، نہ اس کو اتنی سیریس ویلیو دی کہ بچہ اپنا آئی کیو بنا لے کہ بھائی حدیث کو پہلے اکٹھا کرو۔ اور جس طریقے سے بائبل میں بک آف ریولیشن ہے، ہماری حدیث کی بھی ایسکیٹالوجی کے جتنے بھی موضوعات ہیں اس کے اوپر ایک بک چھپنی چاہیے تھی جو بچوں کو ملنی چاہیے تھی، کہ آگے کا سوچنے کے لیے فور سائٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے، آئی کیو بڑھایا جا رہا ہے تمہارا۔ اب ہم جب یہ حدیث، جب آپ اس طریقے سے حدیث سنا رہے ہیں تو وہ زلزلے آنے چاہیے مسلمانوں کے کہ بھائی یہ تو جنگ آ گئی، ہاں اب آپ پیچھے سر پہ کھڑی ہے جنگ، مگر we are not trained to think like this۔ ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی حدیث کی جنگ پیش گئی اس کو کتنا روک سکتے ہیں ہم، کوشش کریں ہم دونوں جو ہیں غلط پروف کریں، دونوں کفر اور اسلام مل کے رسول اللہ کی حدیث کو کیسے روکتے ہیں۔ بالکل، یعنی امریکہ اور باقی لوگ مل کے رسول اللہ کی پیشگوئی کو کیسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ ان کا مشن یہ لگ رہا ہے، اور ایکچولی میں ان کا بیسک شروع سے مشن یہی رہنا ہے اور رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود، ان اسپائٹ آف آل آف دس، سارے کے سارے پروفیسیز بتا دی ہیں، اور سب کا جو ہے نا احاطہ کھینچ دیا ہے کہ یہ ان کی ٹوٹل اوقات رہے گی، اس لیے زیادہ اوور ویلم نہ ہو جانا دنیا سے، یا اوور کیسٹ نہ کر لینا کچھ ایسے واقعات کو، جو ہے بس یہی اینڈ میں آ کے یہاں پہ ایسے گھوم جانا انہوں نے، یا ادھر ہی گرنا آ کے انہوں نے۔ تو جیسے وہ ابھی نا میں ایک یہودی رہبائی کے ساتھ نا، اس کا پورا میں ان کا ایک بڑا خاص رہبائی ہے، اس کو میں بہت دیر سے فالو کر رہا ہوں، اس کو بہت سنا جاتا ہے ان کے ایوانوں میں، سیاسی ایوانوں میں، اسرائیل کا رہبائی۔ ہاں، تو وہ میں اس کو ٹریک کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بار نا ایزیکل 38 کو انہوں نے نا جان کے جی وہ بہت کرتے ہیں، ایزیکل 38 جو ہے دے پرپسلی ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ کہ یہ نہ ہو یہ لوگ بھول جائیں اس کو، جی، اور گٹ ہاتھ میں لا لیں، اور ابراہیم اکارڈ کو گالیاں نکال رہا وہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ نیشن تھیوری جو اس کو بھی ختم کرتا ہے، اس وقت امن کی بات نہ کر لینا، وہ یہ اس وقت یہ لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل والا خود کہہ رہا ہے کہ امن کی بات نہ کر لینا، اور تم اگر امن کی بات کرو گے تو پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نیتنیاہو کو سنا رہا ہے اندر سے، سب کو پتہ ہے۔ سو آئرونکلی ایزیکل 38 کے اوپر میری 20 سال پہلے کی ٹریننگ ہے، 20 سال سے بھی زیادہ، کہ کیونکہ مودودی صاحب کی نا تفہیم میں جو نقشے انہوں نے پرنٹ کی کر کے رکھے ہیں نا، تو پرشیا کا جو 3000 سال پہلے کا نقشہ ہے ادھر جا کے پتہ چلتا ہے۔ غزوہ ہند کا 1400 سال پہلے کا میپ نکالنا پڑے گا، بالکل اس وقت ہند کیا تھا،
سندھ اور سندھ کیا تھا، سندھ کیا تھا. سو جب وہ کہتے ہیں ایزیکیل 38 پرشیا کے ساتھ تو پرشیا تو اس وقت جارڈن بھی پرشیا تھا، اس وقت عراق بھی پرشیا تھا، اس وقت ترکی پرشیا تھا، روم پرشیا تھا اس وقت. عرب سعودی عرب سے نیچے جو علاقے ہیں سارے اپنا بحرین اور یہ سب یو اے سب پرشیا تھا. بس بیچ میں یہ مکہ مدینہ اور حجاز کا پورا حصہ نکال دیں، باقی لیفٹ قادسیہ جو ہے یہ دجلہ کے کنارے تھا جہاں لڑائی ہوئی 100%. الیگزینڈریا بھی پرشیا میں تھا 3000 سال پہلے، مصر کے اندر، مصر کے اندر تک پہنچے ہوئے. سو یہ سب کا سب اصل میں اور نا آئی ایکچولی بلیو کہ ساری کتاب تو نہیں چینج ہوئی، کیا پتہ یہ پروفیسی سچی ہو. نہیں، پروفیسیز تو کہتے ہیں کہ خواہ وہ مکاشفات دانیال ہیں، خواہ وہ عیسیٰ کی ہیں یا ایزیکیل جو آپ نے بتایا 38، یہ تو کوٹ کرتے ہیں نا ہماری حکومت بنے گی اور مسیح آئے گا اور سب کچھ ہوگا. تو یہ تو کسی نے تبدیل کی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کسی کو نا ان کے ساتھ، یا کوئی وہ بھی نہیں تھی نا سائنس تبدیل کرنے، سائنس ابھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کب آئے گا، جب پتہ نہیں وقت آئے گا. ہمارے ہاں بھی اصل میں نا اس کو کسی نے نہیں چھیڑا. کتاب الفتن نعیم بن حماد کی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی کسی زبان میں، اردو میں ابھی میں نے 2012 میں آ کر اس کو ترجمہ کروایا. تو اللہ نے کیسے بچا کے رکھنی ہوتی ہے کچھ چیزیں کہ فیبریکیشن نہ ہو. آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں. تو میں صرف عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس پہیا جو چل پڑا ہے، اس پہیے کے اندر آخر تو یہی ہے کہ عرب بھی تباہ و بربادی کی طرف جائیں گے اور یہ وہ لوگ بھی ایران کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نا کفر کو ہوا دے کے مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کرتے ہوتے ہیں، یہ سنت ہے. کفر جتنے بھی کفار رہے ہیں ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے کچھ ایسے غزوات ہوئے، کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی. اور یہودیوں کی کچھ ایسی سازشیں تھیں کہ وہ پتھر رکھا تھا، بلایا تھا، ڈیل کے لیے بلایا تھا، نیگوشیشن ہو رہی تھی کہ پتھر چھت سے گرائیں گے. دیز پیپل ہیو بین ڈوئنگ دا سیم تھنگ ایوری ٹائم. اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی منافق ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے کافر کو طاقت ملتی ہے، ہوا ملتی ہے، وہ حملہ کرتا ہے اور یہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور یہ ڈر کے ادھر ادھر. وہ جو سورہ احزاب میں ہے نا کہ جس وقت وہ آیا نا پورے جینوسائڈ کے لیے مدینہ کا معاہدہ کیا تو 2 رویے اللہ نے بتائے، دلوں کی بات کی. ایک وہ تھے کدھر پھنس گئے، یہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ نبی آ گیا، دبئی والے دبئی سارے کدھر سے آ گئے جب. اور وہ جنہوں نے دیکھا نا لشکر، ان کا آپ اکثر ایمان ابھی تو وقت ہے، ابھی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. علی بن ابی طالب سے احزاب کی غزوہ میں نا ایک حدیث ہے بڑی زبردست. منافق آئے کہتا ہے کہ اب شام ہو جاتی، دن کے وقت اتنے تیر چلتے تھے کہ آسمان کور ہو جاتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں باتھ روم جانا نہیں مجھ سے پاسبل ہو رہا، کراس نہیں کر سک رہے ہم، 2 فٹ کا فاصلہ نہیں کراس ہو رہا، اتنا تیر گر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھل جائیں گے، یہ وقت آ گیا ہم پہ، اور تو ہے کہ ملیں گے کیسر و کسرا تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو علی بن ابی طالب مسکرا رہے کہتے تو اور تو مسکرا رہا ہے میری اس بات پہ. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ مشکل جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے مشکل آئے گی، اس سے ٹیسٹ کی رہا ہوگے، ہم پہ تو مشکل آ ہی نہیں رہی تھی وہ لیول کی. مجھے تو ہر چیز ان کنٹرول لگ رہی تھی. آج پہلی دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ایک آفت آئی ہوئی ہے، مکمل جینوسائیڈ، پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا. بالکل. اور وہ انہوں نے گھیر لیا تھا اس میں جو. اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا بدر کے اوپر بھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اللہ نے احزاب چنا، یہاں کہا یہ رسول کا اسوہ جو ہے اس کو تم فالو کرو. کیوں کہ وہاں پتہ چلتا تھا کہ جب امریکہ آ جائے گھیر کے لے آئے اور تم کہو کہ نہیں یار ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ مل کے بیٹھو، اور مجاہد افغانستان کا کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے تو لڑنا ہے، یہ فرق پڑا چل جائے. جی ہاں سر، بات پتہ کہ میں یہودیوں کی جو ترتیب ہے نا، جو جینیسس سے ایکسوڈس سے لیویٹیکس سے نمبرز سے ڈیوٹرانومی، یہ ان 5 کتابوں میں ایگزیکٹ سیم ترتیب ہے. ایکسوڈس تو چلو مدین تک کا سفر ہے، نکل آئے وہاں سے. میں اگر لیویٹیکس کے اوپر ایک لائن کی سمری دوں، خیر اتنا کچھ اس میں ہو نہیں سکتا کہ ایک لائن میں، مگر جو اللہ نے اپنی سنت بنی اسرائیل کے لیے وہاں پہ ظاہر کی تھی نا کہ یہ ٹیسٹ ہے تمہاری قوم کا، تو وہ کیا ٹیسٹ تھا کہ 12 قبیلوں کے ایک بندہ نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیجو کنعان، چیک کر کے ان کی مائٹ کتنی ہے اور واپس آ کے خبر دو. تو یشوع بن نون اور ایک اور صحابی رسول نے موسیٰ علیہ السلام کے نے کہا تھا کہ وہ علی بن ابی طالب کا حدیث ہے
کہ اتنا بڑا ان کا طاقت ہے کہ ہاں کامن جبارین، بالکل جبار قوم ہے، اور وہ خوش تھے کہ اللہ نے ہم سے بڑا ٹیسٹ لینا ہے ابھی، ہم اب کلین وہ خوش تھے. اور یہ جو 10 بندے تھے انہوں نے آ کے وہ باتیں کی تھی جس وقت پاکستان کی سب پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہی ہیں، بیوروکریسی میں ہو رہی ہیں، میڈیا پہ ہو رہی ہیں، یہ وہ 10 بندوں کی بات ہے. آپ وہ جملے پڑھیں لیویٹیکس کے، ایگزیکٹ لگتا ہے پاکستان کا اخبار چھپ رہا ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ فساد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو موسیٰ میں فساد کروا رہا ہے، موسیٰ خون ریزی کے اوپر، یہ جذباتی ہوا ہے، ایران پاگل ہے. ہاں rationalism is far from کیا انہوں نے عراقچی کے بارے میں بولا تھا نا کہ he is running away from his rationalism as fast as you can he can. یہ وہ جملے ایگزیکٹ، آپ وہ خالی آیتیں پڑھیں لیویٹیکس کی، وہ 10 بندوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی نا کہ یہ تو مروائے گا، یہ تو موت کی خبریں دے رہا ہے، اللہ جا کے لڑے، جی ہم بیٹھے ہیں. یہ جملہ وہاں پر انہوں نے بولا تھا کہ جب کونسل پر آئی تو یوشع بن نون نے کہا کہ چلو لڑیں، جو جیسے آپ کہیں گے اس سے زیادہ جلدی میں جاؤں گا، آپ 10 قدم کہیں گے میں 12 قدم جاؤں گا، کیونکہ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں ہم نہیں پھیل سکتے. 10 بندوں نے آ کے پورے قبیلے اکٹھے کر لیے، اور یہ 6 لاکھ بندہ تھا، کچھ چھوٹا تھا. اور ابھی یہ اس سے غلامی سے نجات حاصل کر کے کراس کر کے آئے تھے، سارے دنیا کے معجزے دیکھ کے آئے ہوئے تھے، اور ان کے لیے ہوئے، فرعون کو غرق کر کے آئے ہوئے تھے، مطلب ان کے لیے معجزے ہوئے تھے ان کے لیے. اور میں ابھی تک حیران اس بات پہ کہ سائنائی پیننسولا جیسے چھوٹے سے 10 مرلے کے پلاٹ میں اللہ نے ان 6 لاکھ بندوں کو 40 سال گھمایا کہ تم ادھر سے نکل کے دکھاؤ. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ جو تمہارے پہلے حاکم ہوتا تھا اب تمہارے خلاف ہونے لگا ہے کہ تم سویز کنال سے لے کے غزہ تک بیچ میں چکر لگاؤ گے، 6 لاکھ بندہ 40 سال گھومے گا. پیدل چلتے نا تو سائبیریا 10 دفعہ کراس کر لیتے 40 سال میں، سیدھی لائن میں چلتے تو. اس کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور جگہ پہ گھما دیا. یہ ہے اس وقت ہم، یہ ہے یہ نبی قسم کی حدیث ہے کہ تم پہلے ملتوں کے طرح جیسے انہوں نے غلطیاں کی تھی ویسے کرو گے، ایسے ہو جائے گا جیسے جوتی کے 2 تلے ہیں، بالکل جیسے وہ تھے ویسے تم، اور اگر وہ گو کے سوراخ میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے ویسے. اور جب تک ہم یہ 5 کتابیں توریت کی پڑھیں گے نہیں تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا. سورہ بقرہ میں سے شروع کریں اور سورہ مائدہ تک آئے، سورہ آل عمران میں آئے، پھر سورہ نساء میں آئے، پھر مائدہ میں. ایگزیکٹ سیم سیکوینس چل رہا ہے جو ایکسوڈس کے اینڈ سے شروع ہوتا ہے، لیویٹیکس میں جاتا ہے اور نمبرز میں جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا. ایگزیکٹ سیم آیتیں آ رہی ہیں، ایگزیکٹ سیم آیتیں ان کو آئی تھیں، ہمیں بھی آئی تھی کہ پہلے تم جہاز سے ٹیسٹ ہوگے اور وہی بڑی پاور کے خلاف جہاز سے ٹیسٹ ہوگے، اور اگر تم جہاز سے ٹیسٹ نہ ہوگے تو ہم تمہارے اور مومن اور منافق کے بیچ میں 40 سال. اور وہی ہوا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ اس نسل کو تم، یہ نہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہے، 40 سال کے بعد یہ توبہ نہیں قبول ہونی، 40 سال ان کے بچے پیدا ہونے کے لیے لگ رہے تھے کہ اگلی نسل، ایک نئی نسل آ جائے، بھول جائے یہ سب کچھ. اس کے بعد تمہیں ٹیسٹ وہی ہوگا. پھر انہوں نے بھی جہاد کیا تھا، یہ تالوتر جالوتر لڑائی جو فیمس ہے، یہ اس نسل کے بچے تھے جو معجزے دیکھ کے بھی کہہ رہے تھے موسیٰ تو جا. مقداد کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ جملہ دے دو مقداد کا اور میری ساری عمر کی ساری نیکیاں لے لو. کہ جب مقداد نے کہا تھا نا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ کوئی طور پہ جائیں اور ہم یہاں پہ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ آپ سے آگے چلیں گے، جب مصیبت آئے گی آپ کے پیچھے ہوں گے، جب مصیبت پیچھے سے آئے گی. ہم بنی اسرائیل کے ان کے لوگوں کے ساتھ. ایک اور جو واقعہ ہے کہ وہ آگے تھے، محاصرہ جب ہوا تو بہت پریشانی شروع ہو گئی، تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ 1/3 جو مدینے کی جو ہے نا وہ ہمیں دے دی جائے، یہ جو پیداوار ہوتی ہے. تو وہ یہ لکھنے لگے تھے معاہدہ، تو وہ سارے آگے اوس اور خزرج کے سردار آگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے نا تو ہم تو ان کو ایک کھجور نہیں لینے دیتے تھے، اب کیسے؟ صحیح بات ہے. تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ اب تو اللہ ہمارے ساتھ، یہ ایمان نہیں آتا نا کہیں صورتحال. نہیں، یہ اصل میں وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم یہ پیٹرن پڑھ لیں نا اللہ کی سنت تو نہیں چینج ہونے والی، نہیں ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قوم کو اچھا نیکسٹ اب جہاز سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد جیسے بدر میں ہوا، پھر احد میں بلائنڈ اوبیڈینس سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ایمان سے، کہ تم اوبیڈینس نہیں کرو گے تو مسئلہ تمہارے سامنے ہوگا. پھر ٹوٹل اوبیڈینس دینی پڑتی ہے، جس کو یہ تزکیہ بولتے ہیں نا، جو یہاں پہ پھنس گیا کہ ہمارا مولوی، وہ شروع والا حصہ جان کے ڈیلیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ والا، یہ مطلب اللہ کی سنت چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آفرنگز، لیویٹیکس کے 3 لاز ایز از ہیں کہ پہلے یو نیڈ ٹو کم ان ٹو دا، اب جان
اللہ سامنے کہ اللہ کے لیے پیش کرو, جانیے نہیں جانیے چھوڑ دو, پیش کرو, یہ نہیں سوچنا. اس کے بعد لاز آئیں گے, لاز کو ایز از انسٹرکشن فالو کرو. اس کے بعد یاکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون, وہ کافر ہیں جو فیصلہ نہیں کرتے ہمارے کی ہوئی نازل چیز. چوتھے نمبر پہ جو ہے نا وہ کر لو, جو قربانی شروع کر دو, پیسے نکالو. اگلا ٹیسٹ آفرنگس کا تھا, یہاں تک کہ ان کو 10% کے لیے انہوں نے کہا یہ لا ہے, اور اس کے اوپر لگاؤ گے تو آفرنگس ہے, اور آفرنگس کے اوپر لا ہے لیویٹیکس میں, زکوٰۃ کا لا ہی آفرنگس کا ہے کہ 10% تو دینا ہی دینا, اس بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو رہی, یہ تو ہر ایک کا کٹے گا. اس کے اوپر جو کرو گے وہ آفرنگس ہیں. اس آفرنگ کے چیپٹر سے انہوں نے آت المال علی حبہ, وہ مال خرچ کرو جس سے پیار کرتے ہو, بالکل جو پلاٹ لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا حنین کا غزوے کھینچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایگزیکٹ اس سیکوینس سے ٹرین کیا. اب آتے ہیں ایران وار کے اس معاملے کے اوپر. جب بھی موقع آیا ہم نے پہلے 3 چیزیں ختم کی کہ نہیں نہ ہم نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, نہ ہم نے جو ہے کسی مدد کرنی ہے, نہیں قرآن کی ایز آیتوں کو جو لا لگتا ہے وہ نہیں لگانا, بلکہ بیچ میں اہم اکارڈ کر دینا ہے, جو کہ ماڈرن ڈے سینسبلٹی, بالکل پریگمیٹزم بولتے ہیں اس کو. یہ پریگمیٹزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور یہ صرف لبرلز تو چلو کرتے ہی کرتے ہیں, ان کا تو اب تو مذہبی پر ہے. علماء کرام باقاعدہ پریگمیٹزم کو ایز اے دلیل ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے. الدین النصیحہ کہ دین تو نصیحت ہے جی, بڑے آرام سے چلیں, پازیٹیوٹی ہے, نہ بدر میں نکلیں, نہ احد میں نکلیں, نہ خندق والا معاملہ پیش کریں, نہ خیبر کو اڑائیں, اور سیدھا اس حدیث پہ آ جائیں, سیدھا فتح مکہ پہ آ جائیں. اور وہ حدیث سنا ہے اليوم الملحمہ نہیں ہے, آج تو اليوم المرحمہ ہے کہ ہم تو رحم کرنے آئے. وہ تو رسول اللہ کی ذات تھی. سب کچھ ڈیلیٹ کریں گے سب ڈیلیٹ, اور فتح مکہ سے سٹارٹ کریں گے کہانی. یہ وہ قوم ہے جب بھی بات ہوتی تھی نا جہاد کے, اللہ کی صلح حدیبیہ کہتے ہیں, صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. کیا اگر عثمان شہید ہو جاتے تو کیا وہاں صلح رہتی؟ یہ دلیل میں دیتا ہوں نا کہ جب بھی ان سے موقع ہو یہ فتح مکہ صلح حدیبیہ ایسے لے کے آتے ہیں جیسے پورا راستہ گزر گیا, نعوذ باللہ, جیسے کہ یہ ہماری نس جو ہے نا صلح حدیبیہ اور باقی سارے غزوات جو ہے نا وہ اس کی آف شوٹس ہیں. اور جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ ایک پہلی اور آخری دفعہ بیعت ہوئی ہے خون کے بدلے خون کی, تو صلح حدیبیہ میں مت آنا, ادھر کیس ہار جاؤ گے, کیونکہ ہمارے 60,000 بچے انہوں نے مارے تھے 8 اکتوبر کے بعد, اور تم کہہ رہے ہو کہ صلح حدیبیہ کا ٹائم تھا. وہ ایک عثمان کے پیچھے اللہ نے کہا تیرا ہاتھ نہیں تھا یا رسول اللہ, یہ میرا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ تھا اس کے اوپر. اور کس بات کا ہاتھ ہے بھائی؟ اگر بندہ مرا ہم بھی ماریں گے. اور بغیر ہتھیار کے آئے ہوئے تھے, عمرہ کرنے آئے تھے, آرام باندھ کے آئے ہوئے تھے, اس وقت بیعت کیا, وہ بھی حرم میں. آج جائیں وہ جگہ جو ہے حرم کے بالکل کونے پہ, وہ جگہ حرم سامنے شروع ہوتا ہے, وہ نماز وہاں پڑھتے تھے حرم کے اندر, اور یہاں آپ کا خیمہ دار رسول اللہ, اور وہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اچھا یہ جو صورتحال مسلم امہ پہ آئی ہے, جس کے زوال کی پوری پیش گوئیاں نظر آتی ہیں, سب کچھ ہم سے زیادہ عرب. اب دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونزم اور پریگمیٹزم اور ماڈرن اکنامک سروائیولزم اس کی مثال بنتا ہے یو اے. جی ہاں بالکل. یعنی دنیا میں امریکہ اتنی انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کر سکا جتنی دبئی نے اٹریکٹ کر لی. پورا یورپ, اتنا پیس یورپ نے اٹریکٹ نہیں کیا جتنا پیس انہیں تاش کے پتوں کی طرح بکھرا ہے ود ان 2-3 آورس. یہ اوقات تھی جس کے پاس اسرائیل کا آئرن ڈوم اب آیا, پہلے بھی تھا, ٹھیک ہے, جس کے پاس 20 سال تک اسرائیل کا جھنڈا لہراتا رہا, جس کے پاس رسول اللہ کی اس حدیث کی سرین مخالفت ہوئی, لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب, مندر کھلا کہ کوئی 2 دین جمع مت ہونے دینا وہاں پر. یہ جو لیڈر بن کے ابھرا ہے, قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینے جب تک بتوں کے گرد گھومتی نہیں نظر آئیں گی تو قیامت نہیں آئے گی. تو وہ گھوم رہی ہیں آج, وہ جاتے ہیں وزٹ کے لیے, وہ جو سب سے بڑا مندر. یہ مجھے بتائیے, یہ ہم جو الائنس, اگر آپ, کیونکہ سب الائنس بنا رہے ہیں, پاکستان کو کس کے ساتھ الائنس بنانا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہے ڈیٹ دے جا سخیہ رائے خدا, تیرا اللہ بوٹا لائے گا.
डेट इकोनॉमी है ना, हमारे लोगों की इकोनॉमी होती है एग्रीकल्चर बेस्ड, या उनकी इकोनॉमी होती है अपना अपना इंडस्ट्रियल Industry बेस्ड, based होती है, या होती हमारी है उधार एक्सपोर्ट बेस्ड, हमारी है डेट बेस्ड। कितनी खुशी की खबर होती है, अब IMF ने वादा कर लिया जी हाँ। पाकिस्तान, और पैसे आ गए, पैसा बच्चों पैसे आ गए, कल तक खाना मिलेगा तुम सब लोगों को। तो जी हाँ। इट डेट बेस्ड इकोनॉमी से कैसे सर निकला जाए, क्या सूरत हाल। सर इसका बेस्ट तरीका ईरान ने दे दिया हाँ। कि कोई एक ऐसा मुल्क जिसको कोई गिनती भी नहीं ला सकता था, इस वक्त वो $1 बिलियन अ डे के ऊपर इस वक्त कमा रहा है स्ट्रेट ओवर में। 200 बिलियन डॉलर ईयर की खाली एक अपॉर्चुनिटी है। दिस वाज, मैं कहता हूँ ये दुनिया के सबसे चतर चलाक सेल्फिश किस्म के भी हमारे गवर्नमेंट होती ना, सबसे आकाश हो ये तो इसे मुनाफिक से तो उसके बेहतर। साथ खड़े हो जाते। हाँ तो क्या आगे हम यही हैं? था कि हाँ, बल्कि हम अमेरिका अपने ब्लैक वाटर जाना चाहिए था हमें उनके हाँ पास। जी। नहीं आगे अमेरिका ने हमारे इलाके में जहाज खड़े किए हुए ना, जी हाँ। आप उसको पट्टी देते पूरी पूरी ग्वादर वाली सीधा कराची, आगे से बॉम्बे, बिल्कुल। कहाँ जाके अमेरिका बहरे हिंद में तो नहीं खड़ा कर सकता था। और नहीं उसको भी, मेरा तो ख्याल है अमेरिका वाले भी सोच रहे हैं कि यार कॉमन सेंस की बात, इतनी तो शतरंज इनको भी आती होगी कि यहाँ पे अपना मतलब बहती गंगा में हाथ धोएंगे ही धोएंगे। ये धो ही नहीं रहे। दो इंद्र इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन कि हमारा चीफ तेहरान से होके वापस आया, नथिंग एक्चुअली हैपेंड। हमें तो इतना कैश करना चाहिए था कि यार महीने का स्टे दे रहे थे, तेहरान में ही रहेंगे और कुछ भी ना भी करें, हम यहाँ से खाली झूठी खबर उड़ाएंगे तेहरान में ये हो रहा है वो हो रहा है। इतने दांत मिल गए थे हमें कि वी वर एट द बिगेस्ट नेगोशिएशन। बल्कि ये तीन मुल्क, मैं तो अक्सर समझता हूँ ये तीन जो किसिंजर डॉक्ट्रिन है वो ये है कि अगर आपने इस खत्ते में काबू पाना है तो तीन मुल्कों में स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। ये किसिंजर डॉक्ट्रिन बड़ी फेमस, दो डॉक्ट्रिन उसकी मशहूर है कि वी हैव टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम स्ट्रेटिजिकली इफ़ पॉसिबल एंड मिलिटरीली इफ़ नेसेसरी। हम मुसलमानों की आबादी कम करेंगे, अगर स्ट्रेटिजिकली होगी तो ठीक है, वरना फौजें में आएंगी बंदे तो, और दमे हुई 51 लाख बंदा, लेकिन इनका कम होती नहीं। देखें कितने क्लियर थे वो लोग, और इसके बावजूद भी ये कितने बेशर्म थे इनके ये अरब गवर्नमेंट्स। इनको पता था किसिंजर फैसल के साथ बैठ के ये बातें कितनी ओपनली करता था। और ये भी नहीं कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट, किताबों में किताबें छाप रहे हैं। और अब तो सर वो तो उसको सिक्योरिटी पेपर्स आए हैं, मैं तो कभी वो 71 के पेपर पढ़ता हूँ, उसने इंदिरा गांधी को नंगी गालियाँ दी हुई है किसिंजर ने उसके अंदर, उसने यानी इंडियंस आर बास्टर्ड ये लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ तो वो लेकिन वो बस ठीक है वो करते थे जिस तरह के अमेरिकन क्रूड हैं। जी हाँ। तो वो सब कुछ मसला ये है सर कि वी या तो हम पूरे के पूरे मफाद परस्त हों या मोमिन हों, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहे ना ये। दैट्स व्हाई आई नो कि इनके कोई और मसाइल है, अमेरिका ने कहीं और से इनका टेंटवा पकड़ा हुआ है। वरना ये हो नहीं सकता कि अगर एक पेट्रियट पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर रहा हो और वो इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ना कैश कर रहा हो। टेंटवा में एक जो समझ आती है वो ये है कि इनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है ना पर्सनल जो है वो बाहर है, अमेरिका में है या बरतानिया में है या फ्रांस में है। सर अगर इफ़ दैट वाज द केस, फिर भी इनके पास एक और रीज़न था यहाँ पे, क्योंकि ईरान इस वक्त, ईरान की चांदी है अमेरिका में। जी हाँ, इट्स नॉट कि अमेरिका में उसका कोई इंप्रेशन डाउन हो गया। अमेरिकन तो मतलब उससे कहते हैं ना शॉक में चले गए कि ये इतनी वो क्या गया जी, इतनी बड़ी चीज़ थी, हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। नाउ दे कैन कॉल द शॉट्स ऑन एवरी सिंगल एंगल कि जिस तरीके से सियासत की जा सकती है दो मुल्कों की, बहुत सुपर पावर की। प्लस पाकिस्तान के पास चाइना करोड़ डॉलर करीब है, ईरान के पास तो खाली उसकी कश्तियां जाती हैं। चाइना पाकिस्तान पे तो कई जगहों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गया था ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि नो यू आर हेड टू हेड विद यूरोप की जो बड़ी हदीस है ना, वो जो कुर्तुबी में कि बैजाल ख़राब है फिलहाल दुनिया पूरी में, तबाही जब शुरू होगी हत्ता तखरबल मिस्र में सबसे पहले होगी। हमारे बारे में पता है क्या कहा है, ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राबल हिंद मिनल सीन, यानी यहाँ हमारी जो बर्बादी तबाही की जिम्मेदारी होगी इंडिया की तरफ से, और इंडिया को चीन। कितनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले। एज इज, मतलब कोई रत्ती बराबर भी कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। किसी को हो सकता था कि चीन और इंडिया की लड़ाई होगी या हम इंडिया के साथ लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी होनी है वो बड़ी वाली, क्योंकि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि इंडिया कैन डू समहाउ नहीं करता, व्हिच आई कैन सी। वो मफाद परस्त हैं, वो नहीं करते।
مگر کبھی نہ کبھی تو یہ بم پھٹنا ہے، کیونکہ وہ جو اس نے تبصرہ کیا نا اس نے، آئی تھنک اٹ واز واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل، نام یاد ہے، کہ جو پاکستان میں 8 مئی کو چائنا نے مدد کی ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے کی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے مقابلے میں ہیجمونک پاور کے طور پہ کھڑا نہ ہو سکے، کیونکہ وہ کویڈ میں کھڑا کر رہا تھا نا امریکہ اس کو، تو اس نے پاکستان کا بہانہ اس کو بڑا مزدار مل گیا، اور اس کے جو سیٹلائٹ نے اس کو بتایا کہ 40 ویکس کھڑے ہیں اور 400 کی اس کی رافیل کھڑی ہیں بیٹری، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے پہلے ان کو جیم کیا، پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ تم، تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ہم چائنا، اب خود سوچیں سر کہ ضروری نہیں ہوتا کہ چوک پوائنٹ سے کمایا جا سکتا ہے، آگے جو بندرگاہ ہوتی ہے، جو اس کے راستے جاتے ہیں تاجکستان تک، ازبکستان تک، کرغزستان تک، قزاقستان تک، وہاں سے بھی تو کمایا جا سکتا تھا۔ ضروری کہ راستہ روک کے کمایا جائے، فیسیلیٹیٹ کر کے بھی کمایا جائے، لیکن ہم نے اس کو بھی اپرچونٹی کو ضائع کی۔ سر میں دیکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹوٹل منافع بھی ہوتے نا، تب بھی اسلام کے نام کے اوپر بڑا کچھ یہ کیش کر سکتے تھے، کیونکہ ایران نے نعرہ اسلام کا لگا دیا نا، سو a lot of opportunity was there۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے صرف آربیٹریشن کو یہ سمجھ لیا، اسے ٹرمپ نے کہا نا آپ کراؤ، وہ تو اس نے کہہ دیا، اس کے بعد اس کا فالو تھرو کے اندر ہم نے پتہ نہیں کیوں ان کے اتنے آئی کیوں نہیں ہے شہباز شریف کا، یا اس کو منع کیا گیا کہ آربیٹریشن سے آپ کی اوقات اصل میں کم ہو جاتی ہے، یہ سمجھ رہے تھے آربیٹریشن سے اوقات بڑھ کے بھائی ان لمیٹیڈ ہمیں آپ آگے سے آگے لیڈر اوپر جائیں گے، ہم آپ آربیٹریٹر ہیں تو آربیٹریشن پوری نہ ہوئی تو آپ تو لگے کہ حیثیت نہیں رہے گی آپ کی۔ اچھا دوسری طرف جا نہیں سکتے تھے کیونکہ قوم مار دیتے، جی ایران کے مخالف چاہتے قوم مار دیتے، کو پتا تھا کہ اسرائیل ہے دوسری طرف، ہاں دوسری طرف اسرائیل ہے، سڑک نہ کراس کر سکتے، ادھر جانے کی ہمت نہیں تھی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن کے لیے بھی کرتا نا شہباز شریف، تب بھی یہاں پہ اس نے پرو ایران اس کو بہت کچھ ملتا، جی ہاں جی، اتنا کچھ مل جاتا کہ ایٹ لیسٹ اگلے 100 سال پاکستان کے سیکیور ہوتے تھے، وی وڈ ہیو emerged as a force to reckon with۔ سیکنڈلی سب کو پتا ہے چائنا ہماری بیک پہ، یا تو نا یا پتہ ہی نہ ہو، تو چائنا کو ایران کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا اس وقت بیسٹ اپرچونٹی تھی، اور اگر یہ اسلام کے نام پہ جھوٹی نیت سے بھی جاتے تو پاکستان کی چاندی ہو جاتی۔ اور چائنا نے تو ایران اور افغانستان کو تو چائنا نے ساتھ اس نے کنیکٹ کر لیا ہوا ہے، جی جی، اب تو وہ سارے کے سارے لائنز وائن سارے کے they have never been so friendly in the last 200 years۔ ایران افغانستان اس سے زیادہ قربت کا رشتہ ان کو پہلے آپ اندازہ کریں کہ میری مودی کے پاس، ساری مودی کہہ رہا ہے، جو کڈوانی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آخری جب میں نے انڈیا گیا تھا تو لاسٹ، تو اس نے کہا کہ انڈیا کے چائنا صدیوں پرانے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ۔ میں کہ یہ پاکستان سے تم اوپر جا کے کوئی برج بنایا ہوا تھا جو گزر کے جاتے تھے، صدیوں تمہارے پرانے تعلقات، وہ آج بھی کہتے ہیں ہمارے صدیوں پرانے تعلقات۔ تو پاکستان نے جس کے تعلقات تھے، جہاں سے سارے سیدنا علی اجمیری سے لے کے تو سب کو اسی راستے سے، لیکن نہیں ہم نے کیا۔ ابھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کیونکہ جب تک دبئی زندہ ہے تب تک اپرچونٹی ہے، جب دبئی فلیٹ ہو جائے گا اپرچونٹی۔ میں آج ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ اقبال نے اس پورے جو کسنجر ڈاکٹرین کو اقبال نے 2 شہروں کو بیس اس نے بنایا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، اور دوسرا اس نے افغانستان کا کہا ہے کہ آسیہ یک پیکر آب و گل است، کہ ایشیا جو ہے نا یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے، پیکر یہاں قوم افغان دل است، کہ اس پیکر کے اندر قوم افغان دل ہے، از فسادے ہو فساد ایشیا، یہاں فساد تو پورے ایشیا میں فساد، از کشادے ہو کشاد ایشیا، یہاں اگر امن پورے ایشیا میں امن۔ کتنی بڑی پرفیکٹک باتیں ہیں اس شخص کی، پورا خراسان سچ ہوئی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ سچ ہوئی۔ تو پاکستان تو بن رہا تھا نا اس وقت، بنا نہیں تھا، پاکستان تو بننا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پہ اپنی فارن پالیسی ریویو کرنی پڑے گی، اور یہ قرض پالیسی بھی، آپ کو قرض پالیسی کے لیے تو کہہ رہا ہوں یہ اپرچونٹی تھی، تو جی بہت کچھ مل سکتا تھا۔ پاکستان آ کے ترلے کرنے تھے کہ آپ بات سنو، یہ کام چھوڑ دو، ہم تمہارے، آپ ایران کا پیٹرول، ایران کی گیس، جی ہاں، جو آپ نے LNG کے یاروں دوستوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، جو آپ نے، اب میں اس معاہدے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں اس حکومت میں تھا، جو آپ نے غازی بروتھا ڈیم کے پیسے نکال کے آپ نے پائپ لائن بچائی قطر کے ساتھ، اور اس کو جس ریٹ پہ لیا بہت خوفناک، کیونکہ ان کے اندر کمیشن تو بہت ساری چیزیں ہوتی، آپ کو ایران سے بچی ہوئی تھی، آپ نے صرف پائپ لائن جوڑنی تھی وہاں تک، ابھی بھی وہ ایران جو ہے اپنے
پھر آپ نے وہاں سے پیٹرول جو آپ نے اسمگلنگ کے پیسے بناتے ہیں، اسمگلنگ پہ آپ عام آدمی کے پاس آپ کو آج آپ کا پیٹرول 100 روپے سے بھی کم پہ ہو جاتا ہے، 120 روپے کا میں کرے وہاں پر کہ 100 روپے کا لیٹر آتا ہے ایران سے، سارے کسٹم کاروں کو رشوتیں دے کے، ملیشیا کی رشوتیں دے کے، سب کی رشوتیں دے کے، تب بھی باوجود بھی تو یہ اتنے. پھر چائنا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیلکولیشن میں بھی ماڑے ہیں بہت. نہیں سر سب کچھ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یو آر انڈر اور اوور ایسٹیمیٹنگ دیم سم تھنگ. یہ چیز جو دیکھیں جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا پیٹ میں درد ہے، مجھے تو لگتا ہے السر ہے، کہتا ہے بات سن، سب سے پہلے سب سے آبویس بات کے اوپر ہم بات کریں گے، ٹیسٹ ٹوسٹ کراؤں گا تب جب تیرے آبویس سمٹمز جو ہے نا وہ ٹریٹ نہیں کر سکوں گا. تو پہلے تو تجھے بد ہضمی کی دوائی دیں گے کیونکہ اس وقت اسٹمک فلو پھیلا ہوا ہے، کیا پتا تجھے وہ ہوا ہو. ڈائریکٹ تو کینسر پہ السر پہ نہیں جائے گا. سب سے پہلے اف اٹ لکس لائک سم تھنگ موسٹ پرابلی اٹ از دیٹ سم تھنگ. یہ لا ہے میڈیسن کا. سو بالکل اسی طریقے سے اتنی آبویس چیزیں ہیں جو کہ استعمال نہیں کی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور جگہ پہ بلیک میل ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی اپرچونٹی کو یہ مس کر رہے ہوئے ہوں، اور وہ بھی اتنے شاطر جو زرداری کے خلاف، عمران خان کے خلاف اور آرمی کے خلاف ان کی چالیں جو تھی 400 سال پرانی فور سائیکل چالیں تھی، اچانک پاکستان کی باری آئی ہے تو یہ 2-3 دہاڑی پہ آ گئے. نواز شریف کو اپنا پورے سارے حساب یاد رہتے ہیں جو فوج کے خلاف، یہاں وہ نہیں، یہاں اس کو کوئی حساب یاد نہیں رہتا. تو یہاں امریکہ کے ساتھ یہ دیہڑی والے نہیں ہیں، ان کے کوئی اور مسائل ہے یا بلیک میل ہو رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے. That's the only possible answer. Otherwise any مطلب ہائی اسکول پاس بچہ بھی پولیٹیکل سائنس کا یہاں پہ اس وقت ایران کو کیش کر کے پوری یہاں تک کہ ایران میں خبر جانی اور لوگ کہہ رہے ہونے تھے کہ پاکستانیوں نے ہمارا فائدہ اٹھا لیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے، لیکن وہ کام نہیں کیا کیونکہ آگے جو بلاکیڈ ہے وہ تو ہمارے علاقے سے میں ٹرمپ نے لگائی ہے نا، وہ تو باہر آ کے بالکل ہرمز تو ادھر رہے، ہم آگے تو ایکچولی میں اگر نقشے پہ دیکھیں نا تو ہرمز سے، ابرائے ہرمز سے زیادہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ بحر عرب کے اندر ہمارے پاس ہے. We could have easily become a party to this. اور یہاں پہ گوادر جتنی جنگ چل رہی اتنی جلدی گوادر فلرش ہو سکتی تھی. سیکنڈ لگتا ہے، سب کو انفراسٹرکچر تیار ہے. مگر آپ کی اب تو ایئرپورٹ بھی جب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بن چکا ہوا ہے، وہ جو ٹیک آف فلائٹس فیول وہ سب. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ آتے ہیں، سچی بات ہے کہ ایک تازگی آ جاتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو فارن پالیسی گائیڈ لائن ہو یا کوئی اور گائیڈ لائن ہو، یہ جو ملمت الکبریٰ کا زمانہ ہے، یہاں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر منوان کتنا عمل کرتے ہیں. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے ایک اصول طے کیا تھا، وہ اصول ہمارے پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے. نماز مانتے ہو، روزہ مانگتے ہو، حج مانگتے ہو، زکوٰۃ، جہاد نہیں مانتے، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا پردہ نہیں مانتے. وَجَزَاؤُهُم مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، تمہیں پتہ ہے کہ ایسی چیزوں کی کیا جزا ہم کر دیتے ہیں جب آپ مانتے. اللہ کہتا ہے میرا انکار کر دو، نکل جاؤ، سیکولر لبرل ہو جاؤ، جو مرضی ہو جاؤ، مجھے پرواہ نہیں، میں قیامت کے دن دیکھوں. لیکن اگر تم یہ میرا فارم فل کر کے تو کیا کرتے ہو کہ تم کام میرے آدھے مانتے ہیں. جزاؤم من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گا. جاؤ تمہارے پاس تیل ہے، بھیک مانگتے ہو، جاؤ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، بھیک مانگتے ہو. ہم خزی دنیا کا شکار ہیں. راستہ ایک ہی ہے کہ یا تو چھوڑ دو کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو پھر اگر وکیل ہیں تو کالا کوٹ پہننے سے انکار نہیں ہو سکتا. جم خانہ کے ممبر ہیں تو کلوز کائی پہن کے جاتے ہیں. اللہ کے کلب کے ممبر ہیں تو اللہ کی پوری باتیں ماننے پڑیں گی. اجازت دیجیے، اللہ نے